آخری ملاقات لاہور کے ایک مشہور کالج میں نیا سیشن شروع ہوا تھا۔ ہال میں سینکڑوں نئے چہرے موجود تھے، کوئی پرجوش تھا، کوئی گھبراہٹ میں تو کوئی بس خاموش سے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ انہی میں ایک لڑکا احمد بھی تھا، درمیانے قد کا، گندمی رنگ، نرم لہجہ اور شرمیلی مسکراہٹ والا۔ اس کے دل میں کالج کی نئی زندگی کے خواب تھے۔ پہلا دن ختم ہوا اور احمد اپنی کلاس میں بیٹھا اگلے لیکچر کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ وہ داخل ہوئی۔ عائشہ، سفید دوپٹہ، نیلی قمیض اور چہرے پر معصومیت بھری مسکراہٹ۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، احمد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آ کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، میں عائشہ ہوں، نئی ایڈمیشن ہوئی ہے۔ اوہ جی، میں احمد ہوں، میرا بھی پہلا دن ہے، احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسی دن سے دونوں کی دوستی کی شروعات ہوئی۔ گروپ اسائنمنٹ، کینٹین میں چائے، لائبریری میں کتابیں ڈھونڈنا۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی ایک خوبصورت تعلق میں بدلنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے، مگر احمد اور عائشہ کی قربت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے۔ احمد کے لیے عائشہ صرف ایک دوست نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی زندگی کا وہ حصہ بن گئی تھی جس کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ ایک دن موسم خاص طور پر دلکش تھا، بارش ہو رہی تھی۔ دونوں کالج کی چھت پر کھڑے ہلکی ہلکی بارش میں بھیگتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ احمد، عائشہ نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے زندگی بہت خوبصورت ہے، بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ لمحے کھو نہ جائیں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، یہ لمحے کبھی نہیں کھوئیں گے عائشہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ احمد کے لیے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو احمد کو احساس ہوا کہ جو وہ عائشہ کے لیے محسوس کرتا ہے وہ عام دوستی نہیں۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا، مگر ڈر تھا کہ کہیں دوستی خراب نہ ہو جائے۔ کئی دن وہ خود سے لڑتا رہا۔ آخرکار ایک شام اس نے ہمت کی۔ دونوں لائبریری کے باغ میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ، مجھ سے تم ایک بات کرنی ہے، بہت اہم بات ہے، عائشہ نے چونک کر کہا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں کب کیسے، لیکن تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی ہو۔ یہ سن کر عائشہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں بعد عائشہ نے آہستہ سے کہا، احمد، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، تم میرے بہترین دوست ہو، لیکن محبت میں نے کبھی
اس زاویے سے سوچا ہی نہیں۔ یہ جملہ احمد کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، بس خاموشی سے عائشہ کو دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد عائشہ کا رویہ کچھ بدل سا گیا۔ وہ تھوڑا فاصلہ رکھنے لگی، کالج میں مصروف رہنے لگی۔ احمد کی آنکھیں ہر لمحے اسے تلاش کرتی، مگر وہ کہیں گم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ عائشہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ اس کے والدین نے اپنی مرضی سے ایک رشتہ طے کر دیا تھا۔ یہ سن کر احمد کی دنیا جیسے رک گئی۔ وہ کچھ دیر تک بینچ پر بیٹھا، بس خلا میں دیکھتا رہا۔ بارش ہونے لگی۔ وہ بھیگا، مگر آنسوؤں اور بارش میں فرق نہ کر سکا۔ عائشہ نے ایک دن کالج میں احمد کو بلایا۔ دونوں وہیں چھت پر کھڑے تھے، یہاں کبھی بارش میں چائے پی تھی۔ احمد، میں تم سے شکریہ کہنا چاہتی ہوں۔ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ تم بہت اچھے دوست ہو۔ بس اتنا، احمد نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو اگر کبھی تمہیں دکھ پہنچایا ہو۔ احمد نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تمہیں کبھی الزام نہیں دوں گا عائشہ، تم میری کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ رہو گی، چاہے انجام کیسا بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ بارش پھر شروع ہو گئی تھی، جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ عائشہ چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ احمد نے گریجویشن مکمل کی، مگر دل میں ایک خلا باقی رہا۔ وہ اکثر چھت پر جایا کر بارش میں بھیگتا، جیسے کسی کے ساتھ گزرے لمحوں کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہو۔ محبت ہمیشہ ساتھ ہونا نہیں ہوتی، بعض اوقات محبت کسی کی یاد میں جینا ہوتی ہے۔ احمد اور عائشہ کی کہانی ادھوری رہی، لیکن ان کے لمحے ہمیشہ کے لیے دونوں میں نقش ہو گئے۔